یوں تو ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ سیلفش ہونا کوئی اچھی بات نہیں، انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے۔ لیکن ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع ضرور آتے ہیں جہاں خود غرض ہونا نہ صرف ضروری بلکہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ یہاں کراچی میں سردی اس وقت اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، وہیں فضا میں ایک گہرا غم اور سوگ بھی چھایا ہوا ہے، ایک ایسا دکھ جو ہم سب کراچی والوں نے محسوس کیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے کراچی کی فضا میں اداسی اور دلوں میں دکھ ہے، ایک ایسا دکھ ہے جو ہم سب کراچی والوں نے محسوس کیا۔ گل پلازا کے المناک حادثے نے کئی خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ دیا۔ یہ سانحہ ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا صدمہ ہے اور کئی قیمتی جانیں غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گئیں اور ہم سے جدا ہو گئے، اور کئی خاندان آج صبر کے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوا ہے انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما اور ہمارے شہر، ہمارے پیاروں اور ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ چلیں جی، اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ خود غرض بن رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بنیں گے تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا، آپ کے بچوں کو ہوگا اور آپ کے گھر کو ہوگا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کی۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز آپ کا ذہنی سکون ہے۔ اگر کسی شخص کا کسی بات، کسی وجہ، کسی جگہ یا کسی بھی کنڈیشن کی وجہ سے ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے نا، تو وہاں صرف آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اگر انسان ذہنی طور پر پرسکون نہ ہونا تو نہ ہی اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، نہ ہی اس کے رشتے ٹھیک رہتے ہیں، نہ ہی اس کا گھر، اور نہ ہی وہ خود اچھا انسان بن پاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں، سمپل سا کوئی ہمارے گھر میں کوئی تیسرا شخص آتا ہے، آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں نے نا آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں آپ کی یہ برائی کر رہا تھا، اور ہم وہ بات سن کر نا اچھے خاصی چیزوں کو چھوڑ کے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہمارا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ ہی ہم اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی بچوں کو دھیان دے سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو آہستہ آہستہ اتنا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوتے ہم جو ہے اپنے آپ کو ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ہی برا سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں اور ہم کافی آگے چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں۔ تو بس میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہے، اگر کوئی تیسرا شخص آ کر مجھے کہے کہ کسی کی باتیں مجھے سنائے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو میں صاف کہہ دیتی ہوں آپ نے اس کی بات سنی ہی کیوں؟ اگر آپ کو میری فکر ہے تو آئندہ پلیز ایسی باتیں آ کر مجھے نہ بتائیں، اور اگر وہ آپ تک کہتا ہے تو اپنے تک رکھیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ یہ باتیں مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، جس سے میری زندگی کا سکون ختم ہوتا ہے، میں پرسکون نہیں رہ پاتی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ بچانے کے لیے خود غرض اگر بننا پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ٹاکسک رشتوں سے دور رہنا۔ اگر کوئی رشتہ آپ کا ذہنی سکون خراب کر رہا ہے، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ایسے رشتوں کو چھوڑ دیجیے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، یا کم سے کم ان سے ریزرو ہو جائیے، ان سے فاصلہ اپنائیے، کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو اس کے اثرات لازمی طور پر آپ کے بچوں پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے گھر پر، اور آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر لازمی پڑیں گے، اور اس سے آپ کا نا آپ کا گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت افیکٹڈ ہوگا، کیونکہ ہمارے آس پاس نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی کوئی آپ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد نا اتنی نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے میری زندگی میں تو مسائل مسائل ہیں اور سب کچھ ہی برا ہے، جبکہ ریالٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ نارمل ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت تیز ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی کو کے راز، اپنی زندگی کی باتیں سب کچھ اپنے تک رکھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے اگر کسی کا کوئی بھی بات، کوئی بھی پوائنٹ اگر ان کو پتہ چل جائے نا، وہ اس سے ایسا ایکسپلین کرتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری اگر چھوٹی سی پریشانی ہے ہم اسے فیل نہیں کرتے، لیکن وہ اتنا بڑھا چڑھا کر ہم
سے ہمیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہت پریشان کن سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ایسے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اور وہ ہم سے بہت آسانی سے نا سب کچھ اگلوا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نا خاموشی سے آہستہ آہستہ نا دور ہو جانا ہی بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بھی خود غرض ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر رشتہ نبھانا فرض نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ رشتہ جو آپ کو اندر سے توڑ دے۔ تو بس یہاں خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا خود غرضی نہیں، سمجھداری ہے۔ اب آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف، نہ کہنا سیکھیے۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی سہولت، دوسروں کی خوشی، دوسروں کی مرضی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہیں نا، اور بدلے میں صرف آپ کو اسٹریس، تھکن، ناشکری مل رہی ہے، تو رک جائیے۔ یہاں آپ کو نا نہ کہنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم میں سے بہت سی خواتین کو لوگوں کو نہ نہیں کہنا آتا۔ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کسی کو بھی نہ کہنا، خود مجھے بھی بہت مشکل لگتا تھا، لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی، لیکن بس کوئی کہہ دے تو میں اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتی تھی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، چاہے وہ میں کر بھی نہ پاؤں، وہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے، اور یہی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی کسی کی مدد نہ کریں۔ ہاں، آپ جہاں آسانی سے مدد کر سکتی ہیں، کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، وہاں آپ ضرور کریں، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی ذات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں انکار کرنا سیکھیے، وہاں انکار کرنا آپ کا بنتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں لوگوں کو نا بہت برا لگے گا، کیونکہ وہ عادی ہوتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اپنی باؤنڈریز مقرر کریں گی نا، تو لوگ خود سمجھنا شروع ہو جائیں گے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کا بہت سختی سے جواب دیں، بس کوئی مناسب سا ریزن دے کر انہیں صاف منع کر دیں کہ بس میں نہیں کر سکتی، یا مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جو بھی آپ کو بات آسانی سے لگے، آپ وہ کر سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ ہم میں سے نا بہت سی خواتین بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، گھر کے لیے ہر وقت بھاگتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سب سے آخر میں اپنے آپ کو رکھتی ہیں۔ نیند پوری نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، پھر ہم خود ہی تھک جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی نیند، آپ کا آرام، آپ کا وقت لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ پرسکون نہیں ہوں گی، تو آپ باقی سب چیزوں کو کس طرح سے مینج کریں گی؟ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہی کرنی ہے دن میں۔ دن میں کم سے کم تھوڑا سا وقت اپنے لیے ضرور رکھنا ہے، کیونکہ ہم دن کے 24 گھنٹے چاہتے ہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ رکھنے کی کوشش میں لگا دیں، لیکن ان سب میں خود کو جو ہے نا بہت بری طرح سے اپنے آپ کو متاثر کرتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ خاص طور پر خواتین نیند کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ رات دیر سے سونا، صبح جلدی اٹھنا، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ہے تو آپ رات کو کام نمٹا کر سوئیں گی تاکہ صبح آسانی رہے۔ صبح بچوں کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے، لنچ بنانا، باقی دن کے کاموں کا کرنا، اور پھر دن بھر کی نہ رکنے والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو بس یہاں پر بھی آپ کو خود غرض بننا ہی پڑے گا۔ اگر آپ خود کو نظر انداز کریں گی تو کوئی اور آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ اپنی صحت کے لیے خود غرض ہونا سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون رکھے گا۔ چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، یاد رکھیں خود غرض ہونا غلط نہیں، غلط یہ ہے کہ خود کو مکمل طور پر بھلا دینا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ سب سے مشکل آپ کو کون سا پوائنٹ لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔